बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला है। अहम केस की समाअत हुई है और उस अहम केस की समाअत का हवाला मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसके ऊपर समाअत हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे लॉ कॉलेजेस के हवाले से, जिस तरीके से जाली डिग्रियों और जाली जो दाखिले हैं, वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल था जो इस प्रोफेशन का बेड़ा गर्क जिसने किया। और आप जानते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के नाम पर पैसे पकड़े जाते हैं, दाखिले होते हैं, जिसको अलिफ बे भी नहीं आती उनको भी कोई सिंध से डिग्री करके आ गया, कोई किसी इलाका से डिग्री करके आ गया, फिर उसके बाद जब वो बतौर वकील सिवाय उसको बदमाशी करने के कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वो पढ़ के आया ही नहीं है, कोई अच्छी डिग्री लेके आया नहीं है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, अच्छे असातिज़ा से, अच्छे इन्वायरमेंट से पढ़ के ही नहीं आया, तो फिर उसने प्रोफेशन का बेड़ा गर्क कर दिया। जैसे आप देखते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस के जो हालात हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बन गए हैं, जिसके पास पैसा है वो डॉक्टर बन रहा है, जिसके पास पैसा है वो चाइना या किसी और मुल्क से पढ़ के आता है, और वो अब फिर उन्होंने भी वही स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है, कभी इमरजेंसी बंद कर देना, कभी ये कर देना। तो ये चीज़ें बड़ी बदकिस्मती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। उस पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे शरीफ ख़ानदान के केसेस को लाहौर से बाहर ट्रांसफ़र करने का जो मामला है, उस पर भी बड़ी अहम मुतालबा भी सामने आया है और अदालती कार्रवाई का भी कहा जा रहा है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं लॉ कॉलेजेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच ने आज अहम समाअत की है, और ये है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। वहाँ पर जो इतना बड़ा जिस तरीके से स्कैंडल सामने आया था, और मैं भी आपके सामने जो फिगर रखने जा रहा हूँ कि वहाँ पर जो 14,000 जाली दाखिले किए गए हैं, 14,000 सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो फिर आप बताएं पूरे मुल्क में क्या हशर नशर हो गया होगा इस प्रोफेशन का, और किस तरीके से लोगों को दाखिले दिए जाते हैं। अदालत ने कहा कि एक एक कमरे के लॉ कॉलेज पैसा कमाने के लिए एक कारोबार बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में मुबैना जाली दाखिलों से मुतल्लिक़ केस पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट्स को इम्तिहान देने की इजाज़त दी। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इम्तिहानात के बाद स्टूडेंट्स का तमाम रिकॉर्ड अदालती हुक्म के तहत कायम कमेटी को भिजवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी से इम्तिहानात के बाद 2 हफ्तों में दाखिलों पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर कानून ने कहा कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में 14,000 जाली स्टूडेंट्स के दाखिले सामने आए हैं। ये तो अभी वज़ीर कानून कह रहे हैं, अभी प्रॉपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। एक यूनिवर्सिटी में अगर 14,000 जाली दाखिले हैं, फिर मुझे बताएं कि क्या बनेगा हमारे मुल्क का, कैसे ये निज़ाम चलेगा। हमारे हर शोबे को बर्बाद कर दिया है हमारे इस करप्ट सिस्टम ने। सिर्फ पैसा बनाया जा रहा है और उस पैसे को देखा जा रहा है। जस्टिस एजाज उल हसन साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में 14,000 जाली दाखिले हुए, तो ये तो सोच से भी बाहर है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 3 साल लॉ डिग्री ख़त्म करने का हुक्म दिया था। वकील यूनिवर्सिटी ने कहा कि 2016 के दाखिले के ही अब इम्तिहानात लिए जा रहे हैं। जस्टिस एजाज उल हसन साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 2016 के दाखिलों का इम्तिहान अब 2022 में लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। एक एक कमरे के लॉ कॉलेजेस बने हुए हैं, पैसा कमाने के लिए कारोबार बन चुका है। वकील बार कौंसिल ने कहा कि अदालती हुक्म पर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने किसी कॉलेज को भी डी एफिलिएट नहीं किया। जस्टिस एजाज उल हसन साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 लॉ कॉलेजेस को फौरी तौर पर डी एफिलिएट करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म के बावजूद जाली कॉलेजेस की यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन ख़त्म नहीं की गई। स्क्रूटनी के अमल में FIA को शामिल करेंगे। जाली दाखिले बहुत बड़ा स्कैंडल है, हम इस मामले पर जो इन्वॉल्व होगा और VC तक को पकड़ेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि FIA को शामिल किया तो या इम्तिहानात रोके तो 6 साल कुछ नहीं होगा। हकीकी तलबा के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कमेटी रिपोर्ट के आने तक मुलतवी की, और साथ अदालत ने यह भी कहा कि हम देख रहे हैं कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई इनके खिलाफ करें या इनके खिलाफ FIA का मुकदमा दर्ज करें, लेकिन बहरहाल कार्रवाई होगी। हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में ये कहा कि जितनी भी प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं वो 5 साल की हैं।
جب پروفیشنل ڈگریز وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ انجینئرز ہیں، وہ اگر 5 سال کی ہے تو یہ لاء کی ڈگری کیوں 3 سال کی ہے؟ اگر کوئی گریجویشن کر کے LLB میں 3 سال کا وہ ایڈمیشن لے کے، تو وہ تو یونیورسٹی انوائرمنٹ سے اور وہ تو پرائیویٹ کالجز سے پڑھ کے آتے ہیں، اور وہ اسی طرح سے جس کے پاس پیسہ ہے وہ جاتا ہے، داخلہ لیتا ہے اور 2 دن تیاری کر کے وہ پاس ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل تھا، کیونکہ آئے روز تو عدالتوں میں کبھی کسی جج کی فائل اٹھا لی جاتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، کبھی سائلین سے لڑا جاتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں تھیں وہ قابل برداشت نہیں تھی۔ پھر ہمارے جیسے جو ینگسٹرز تھے وہ چیخ چیخ کر اپنے بار کونسلز کو یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے اس پروفیشن کو بچا لیں، کیوں آپ نے اس پروفیشن کا بیڑا غرق کر دیا ہے صرف اپنی سیاست کے لیے؟ لیکن اللہ نے سنی، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن لے لیا اور 3 سالہ لاء پر پابندی لگاتے ہوئے 5 سالہ ڈگری کا حکم دیا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پرانی تاریخوں میں داخلے کر کے 3 سالہ لوگوں کو بڑے بڑے پیسے لے کے 10-10 20-20 لاکھ لے کر انہوں نے 14,000 جعلی داخلے کیے، اور پرانی ڈیٹوں میں جس کی ویریفیکیشن کا عدالت نے حکم جاری کیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جاتا ہے۔ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سینئر قانون دان بابر اعوان صاحب کی طرف سے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے اور امپورٹڈ حکومت کو جو مسلط کرنے کی سازش ہوئی ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ ہر حال میں سپریم کورٹ کو ایکشن لینا ہوگا۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ بین الاقوامی سطح پر جو پاکستان ہے وہ تنہا ہو گیا ہے۔ پنجاب میں پولیس کے ذریعے مجرم کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، ہوزری انڈسٹری بند ہونے جا رہی ہے۔ صدر عارف علوی صاحب نے سپریم کورٹ کو خط لکھا، اس پر پیش رفت ہونی چاہیے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے تسلیم کیا کہ مداخلت ہوئی ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو عدالتی فورم پر چیلنج بھی کرنے جا رہے ہیں کہ شریف خاندان کے جو کیسز ہیں وہ منتقل کیے جائیں لاہور سے اسلام آباد یا خیبر پختونخوا میں، پشاور میں۔ انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں بھی آزاد عدالتیں ہیں۔ آصف زرداری کے خلاف جو کیسز تھے وہ سندھ سے سپریم کورٹ کے حکم پر سندھ سے اگر اسلام آباد میں ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں، وہ ریفرنس ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں، تو ان کے جو کیسز ہیں یہ عدالتوں میں جاتے ہیں۔ ان کی جو انتظامیہ ہے اور ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ وہاں پر جو FIA کی ٹیم ہے ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیتے، وہ باقی ملزمان کو باہر روک لیتے ہیں، تاکہ اگر وہ ملزمان عدالت میں چلے جائیں گے، حاضری مکمل ہو جائے گی تو فرد جرم عائد ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس حد تک انہوں نے کیسز کو مینیج کر لیا ہے، اس وجہ سے ہمارا مطالبہ بھی ہے اور ہم عدالت میں درخواست لے کر جا رہے ہیں کہ ہم جو ان کے خلاف ان کے جو کیسز ہیں ان کو ٹرانسفر کیا جائے لاہور سے باہر۔ اور اس کے علاوہ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جو PTI کے 10,000 سے زائد کارکنان پر اور وکلا پر تشدد ہوا، ویڈیو وائرل کی گئی، وکلا پر دہشت گردی کے مقدمات درج ہوئے۔ چیف جسٹس مقدمات کا نوٹس لیں، وزیر اعظم تشدد اور مقدمات پر قوم سے معافی مانگیں۔ تحریک انصاف اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کرتی اور ہم اس کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئی حلقہ بندیوں کے خلاف جو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی اس کے اوپر آج سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو جب ساری چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا، فیصل چودھری ایڈوکیٹ صاحب تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، باقی بھی وکلا تھے، ان کی طرف سے عدالت کو مختلف چیزوں پر جب آگاہ کیا گیا تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کا جواب آئے گا تو ہم ایک بڑا فیصلہ دیں گے، چیزیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہیں، حلقہ بندی کس مردم شماری پر ہوگی یہ بھی ہم نے الیکشن کمیشن سے پوچھا ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ درخواست میں بھی ہم نے ترمیم کی اجازت دی، جو درخواست کاغذوں کی بات ہوئی اس کو بھی دیکھا گیا۔ عدالت نے پاکستان تحریک انصاف نے عدالت میں کہا کہ حلقہ بندیوں کا جو شیڈول کا عمل ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ رپورٹس کے مطابق الیکشن کمیشن متعلقہ حکام کی جانب دیکھ رہا ہے، الیکشن کمیشن پوچھ رہا ہے کہ 2021 کی مردم شماری کب تک مکمل ہوگی۔ عدالت نے تحریک انصاف کو کہا کہ جب 2021 کی مردم شماری مکمل نہیں ہوئی تو پھر انہوں نے حلقہ بندیوں کا جو سلسلہ ہے وہ کیسے شروع کر دیا۔ آج الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے، الیکشن کمیشن نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ ہم صرف جو شناختی کارڈ پر ایڈریس ہوگا اسی پر ہی ووٹ کنسیڈر کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور جگہ ووٹ نہیں ہوگا۔ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جو سوشل میڈیا پر ایک پول ہوا ہے اور سوشل میڈیا میں یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ ہم نے کوئی ووٹ آگے پیچھے کیے ہیں، جس کو بھی کوئی ایشو ہے، جس کا بھی ووٹ ٹرانسفر ہوا ہے وہ جائے الیکشن کمیشن سے اپنا مسئلہ حل کروا لے۔ یہ الیکشن کمیشن کی بیسیکلی بدنیتی ہے، اور یہ جو حلقہ بندیاں ہیں یہ بہت بڑی بدنیتی ہے۔ حلقہ بندیاں اس
لیے کی جا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کو پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، اور مسلم لیگ نون کے جو حلقے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے، الگ الگ حلقہ بندیاں کی جا رہی ہیں۔ کچھ حلقوں کو چھوٹا کیا جا رہا ہے، کچھ کو بڑا کیا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو جیتے ہوئے حلقے ہیں وہاں پر ان کو مشکلات کا سامنا کروانے کے لیے الیکشن کمیشن بدنیتی کہہ رہا ہے۔ اور یہی درخواست دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے یہ کہا تھا کہ عدالت میں آج بھی کہا ہے کہ جب نئی مردم شماری نہیں ہوئی تو حلقہ بندی ہمیشہ تب کی جاتی ہے جب کوئی نئی مردم شماری ہو۔ 2021 میں مردم شماری کا ابھی تک رزلٹ نہیں آیا، تو یہ کس بنیاد پر حلقہ بندی انہوں نے شروع کر دی ہے؟ ایک تو یہ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں 2-3 ماہ صرف حلقہ بندیوں کے نام پر، دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی کی حلقہ بندیاں قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس میں یہ مسلم لیگ نون کو ہر حال میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی اور عدالت نے بہرحال الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا ہے۔ دوسری طرف عدالت نے پاکستان تحریک انصاف سے یہ کہا ہے کہ جو آپ نے پہلے درخواست دائر کی تھی اور اب آپ نے جو ترامیم کی ہیں ان کو بھی یکجا کر کے عدالت میں جمع کروایا جائے تو پھر عدالت اس کو دیکھے گی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 13 جون تک ملتوی کی ہے اور عدالت نے کہا کہ یہ اہم کیس ہے، ہم اس میں لمبی تاریخ نہیں دیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 13 جون کو جواب بھی آ جائے گا الیکشن کمیشن کا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حلقہ بندیوں کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو سسپینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 13 جون کو کیا کارروائی ہوتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔